بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے میقات۔ آج میں آپ کو میقات کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ حج پر یا عمرے پر سعودی عرب جا رہے ہیں۔ تو آج کل تو حج کا سیزن ہے، تو یہ ویڈیو خاص طور پہ حاجیوں کے لیے ہے، تو یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ اسے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ میقات کیا ہے۔ میقات کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو لازم قرار دیا ہے کہ مکہ معظمہ میں داخل ہونے والا ہر مسلمان جو ہے اس کے لیے کچھ جگہ مقرر کر دی گئی ہیں، کچھ مقامات مقرر کر دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتی ہوں کہ جیسے آپ میپ پر یا نقشے پر اگر آپ مکہ دیکھتے ہیں، مکہ معظمہ، تو ارد گرد اس کے آپ دیکھیں گے کہ کافی جگہ ہیں جہاں سے آپ مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ان جگہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات قرار دیا ہے، اور ان جگہوں پر داخل ہونے سے پہلے مسلمانوں پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ بنا احرام کے اس جگہ سے آگے نہ بڑھے۔ انہی کو میقات کہا جاتا ہے، انہی مقامات کو میقات کہا جاتا ہے، جس کی جمع مواقیت ہے۔ جب کوئی شخص مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ راستہ میں جو بھی میقات پڑے اس پر یا اس سے پہلے حج یا عمرہ کا احرام باندھے۔ حج کے تو خاص دن مقرر ہیں، البتہ عمرہ ہمیشہ ہو سکتا ہے، لیکن حج کے 5 دنوں یعنی 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب میں آپ کو ان مقامات کے بارے میں بتاؤں گی، ان کا نام بتاؤں گی جہاں سے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے لیے احرام کی حالت میں آنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، یعنی لازم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ بیر علی سے احرام باندھیں گے۔ اس کا پرانا نام ذوالحلیفہ تھا، اور اگر آپ مسجد نبوی سے بھی باندھ لیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اور ملک شام سے آنے والوں کے لیے حجفہ کو میقات مقرر کیا گیا ہے۔ حجفہ کو الجفہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا نام جو اب ہے وہ رابغ ہے۔ یہ بستی زمانہ نبوت میں آباد تھی، اب آباد نہیں ہے۔ آج کل شام سے کی طرف سے آنے والے بھی عموماً بیر علی ہی سے احرام باندھتے ہیں، جس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اور اگر نجد اور طائف سے آ رہے ہیں آپ لوگ تو اس کے لیے کرن میقات ہے، لیکن آج کل اس کا یہ نام معروف نہیں ہے۔ یہ کرن المنازل بھی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن آج کل اس کو السیل الکبیر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں طائف سے آنے والے وادی محرم سے احرام باندھ لیتے ہیں، اور یہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے جہاں پر آپ احرام کی حالت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب جو عراق سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات عراق کو، اور جو یمن سے آنے والے ہیں یعنی یمن کی سرحد سے جہاں سعودی عرب ملتا ہے وہاں کے لیے یلملم کو میقات قرار دیا ہے۔ اب ہندوستانی، پاکستانی اور بنگلہ دیشی جو کہ بحری جہاز یعنی کہ وایا شپ جاتے ہیں حج کرنے، آج کل تو زیادہ تر لوگ بائی ایئر ہی جاتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بحری جہاز کے ذریعے بھی حج کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس کے لیے جو جگہ ہے وہ یلملم مقرر کی گئی تھی، اور یلملم کی حدود میں ہی حاجی احرام باندھ لیتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں بائی ایئر جانے کی طرف۔ اب ہم لوگ جو ہیں انڈو پاک کے لوگ، یعنی کہ جو برے صغیر کے لوگ ہیں، پاکستان اور انڈیا کے لوگ، جیسے ممبئی، کراچی، اسلام آباد یا لاہور سے بائی ایئر جو لوگ جاتے ہیں، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے ایئرپورٹ سے ہی یا گھر سے ہی احرام باندھ کر جائیں، یا پھر جہاز اڑنے کے 1-2 گھنٹے بعد احرام باندھ لیں۔ اور جب آپ جہاز میں بائی ایئر بھی جاتے ہیں تو پائلٹ ایک خاص مقام پر جا کر تمام حاجیوں کو، کیونکہ حج کی فلائٹ ہوتی ہے تو سب حاجی اس میں سوار ہوتے ہیں، اور ان کو اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ احرام کی حالت میں داخل ہو جائیں، احرام باندھ لیں۔ تو حج میں احرام باندھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے جینٹس کے لیے۔ عورتیں تو اپنے عام کپڑوں میں ہی ملبوس ہوتی ہیں، جو کہ ان کے روٹین کے شلوار قمیض یا جو بھی وہ ڈریس پہنتی ہیں، عبایا وغیرہ، اس میں ملبوس ہوتی ہیں، اور انہیں شرعی پردہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن مرد حضرات کے لیے 2 چادروں کا جو احرام ہوتا ہے وہ ان کے لیے جہاز میں بدلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو وہ گھر سے احرام پہن کر جائیں، یا پھر وہ ایئرپورٹ پر احرام چینج کر لیں، کیونکہ جو ایروپلین میں آپ کے لیے اس باتھ رومز میں جا کر، واش رومز میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جانا اور احرام
تبدیل کرنا اور پھر پاکی کا بھی خیال رکھنا، کیونکہ واش رومز گندے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو کوئی غلاظت نہ لگ جائے، اللہ نہ کرے احرام کے اوپر. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ گھر سے یا پھر ایروپلین پر سوار ہونے سے پہلے آپ ایئرپورٹ پر ہی احرام کی حالت میں داخل ہو جائیں اور وہیں سے نیت کر لیں. اور بغیر احرام کے اگر آپ جدہ چلے گئے یا کوئی بھی جدہ چلا گیا تو کیونکہ ہوائی جہاز راستے میں میقات سے گزرتا ہے، تو بغیر احرام کے اگر کوئی میقات سے گزر کر مکہ معظمہ پہنچ جائے تو گناہ ہوتا ہے اور دم واجب ہو جاتا ہے. پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ میں سے جس نے بھی عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ جانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو میقات پر جا کر احرام باندھ کر عمرے یا حج کی نیت کرنی ہوگی. اور جب آپ میقات پر پہنچیں تو ہر طرح کی صفائی کر کے غسل کریں، ورنہ اگر غسل کرنے کی جگہ نہیں ہے تو کم از کم وضو کریں. اور اس کے بعد مرد حضرات ایک چادر تہبند کی طرح باندھ لیں اور ایک چادر اوپر اوڑھ لیں. پھر اوپر کی چادر سے سر ڈھک کر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو، ورنہ پڑھے بغیر ہی احرام باندھ لے. اور اس سے پہلے آپ جس مسجد میں بھی گئے ہیں، فور ایگزامپل اگر آپ مسجد عائشہ سے احرام کی نیت کرتے ہیں تو اس سے پہلے احرام کے جو آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اس سے پہلے آپ تحیت المسجد اس کے بھی 2 نفل پڑھ لیں. یہ آپ کسی بھی مسجد میں جائیں گے، ذوالحلیفہ میں جائیں گے یا کہیں بھی آپ کسی بھی میقات پہ جائیں گے یا کسی مسجد میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ تحیت المسجد 2 نفل ہیں، وہ آپ پہلے مسجد کے نفل ادا کریں، اس کے بعد آپ اس کی احرام کے لیے نیت کر کے 2 نفل نماز پڑھ لیں. اور حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کو ہی احرام کہا جاتا ہے، احرام کی حالت میں داخل ہونا کہا جاتا ہے. نماز پڑھ کر آپ حج یا عمرے کی نیت کریں. نیت اگر عربی کی بجائے کسی دوسری زبان میں بھی نیت کر لی جائے تو بھی درست ہے، بلکہ اگر زبان سے کچھ نہ بھی کہیں اور صرف دل سے نیت کر لیں تب بھی نیت ہو جائے گی. نیت کے بعد تلبیہ کے کلمات کہیں. تلبیہ کے مسنون الفاظ یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں. ان میں سے کوئی بھی الفاظ کم کرنا مکروہ ہے. صرف نیت کرنے سے احرام شروع نہیں ہوتا، یعنی آپ حالت احرام میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ نیت کرنے اور الفاظ تلبیہ پڑھنے سے احرام میں داخل ہوتے ہیں. تلبیہ پڑھنے سے پہلے سر کو چادر سے کھول دیں، یعنی سر کے اوپر جو چادر ڈھکی تھی نماز پڑھنے کے لیے، مرد حضرات کے لیے یہ بات بتا رہی ہوں. اور دوران سفر کثرت سے تلبیہ کے الفاظ بلند آواز کے ساتھ پڑھے، خصوصاً تغیر حالات کے وقت، مثلا صبح و شام، اٹھتے بیٹھتے، باہر جاتے وقت، اندر آنے کے وقت، لوگوں سے ملاقات کے وقت، فرض نمازوں کے بعد، رخصت ہوتے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے ہوئے اور جب سو کر اٹھے. ان حالات میں تلبیہ پڑھنے کا استحباب زیادہ مؤکد ہے. جب بھی تلبیہ پڑھیں تو 3 بار پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر یہ دعا مانگیں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی رحمت کے واسطہ سے دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. اس سلسلے میں یہ بھی عرض ہے کہ عورتیں زور سے تلبیہ نہ پڑھیں، بس اتنی آواز نکالیں کہ اپنی آواز خود سن لیں. اور عورتوں میں جو احرام کے لیے خاص کپڑا، جیسے سر کے اوپر کوئی لپیٹنے کے لیے ایک خاص طرح کی کیپ یا اس طرح ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اس کے بغیر احرام نہیں، یا کوئی خاص لباس، ایسا کوئی لباس نہیں ہے عورتوں کے لیے. عورتیں وہی اپنا روزمرہ کا لباس جس میں کہ ان کے ہاتھ صرف نظر آ رہے ہوں، پاؤں نظر آ رہے ہوں اور چہرہ نظر آ رہا ہو، اس کے علاوہ بال بالکل ڈھکے ہوئے ہوں اور ایک بال بھی ان کا سر کا نظر نہ آ رہا ہو، یہ ہے ان کا مکمل احرام. اور اس کے اوپر وہ عبایا پہن لیں تاکہ وہ زیادہ کور ہو جائیں. اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں مشہور ہیں کہ یہ پہن لیں یا وہ پہن لیں، یہ خاص طور پر ایک گولائی میں ایک سکارف سا ملتا ہے جو کہ جھولے کی طرح ہوتا ہے، وہ ایسا کوئی بھی احرام عورتوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ عورتیں کوئی بھی ایسا لباس ڈھیلا ڈھالا سا جس سے وہ خود کو صحیح طرح کور کر لیں، وہی ان کا احرام ہے. دوبارہ وضو کرنے کی صورت میں وہ اپنے سر پر جو کپڑا انہوں نے باندھا ہے یا جو دوپٹہ یا جو بھی انہوں نے سکارف یا عبایا لیا ہوا ہے تو وہ اس کو اتار کر سر کا مسح کر سکتی ہیں وضو کے دوران. ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے میقات کے جو ہیں مقامات ان کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. میں اسی طرح کی اچھی معلومات جو کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی. اور اب میری کوشش ہوگی کہ آپ کو حج اور عمرہ سے متعلق تمام معلومات
فراہم کروں، اور اگر آپ کا حج اور عمرے سے ریلیٹڈ یا وہاں کے جو مسائل پیش آ سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر اپنا کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور جس حد تک مجھے نالج ہوگا میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کریں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ نے اس پر احسان کیا، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ احسان آپ نے خود اپنے اوپر کیا ہے، کہ شاید یہ مدد آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔